توشہ خانہ 2 کیس بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی پر فرد جرم عائد اسپیشل جج سینٹر شاہ رخ انجمن نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو سعودی عرب سے ملنے والے بغاری سیٹ کی مالیت 7 کروڑ 15 لاکھ تھی۔ ملزمان نے نجی فریم سے 58 لاکھ روپے میں قیمت لگوائی، سیٹ 29 لاکھ میں حاصل کیا۔ طائف کے مکمل تفصیلات توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائی گئی۔ چلان تھانہ شادمار لاہور میں جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ، رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر کے خلاف فرد جرم عائد۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 19 دسمبر کو آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ عسکری ٹاور، جلاؤ گھراؤ سمیت دیگر مقدمات میں کارروائی 23 دسمبر تک ملتوی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منسوخی کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی درخواست نمٹا دی۔ ملزم ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال کرے تو ٹرائل کورٹ ملزمان منسوخ کر سکتی ہے۔ ٹرائل کورٹ جج کے پاس ضمانت منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم، آئی جی اسلام آباد نے ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے۔ جے آئی ٹی نے ملزمان کو کل طلب کر لیا۔ ملزمان نے سوشل میڈیا پر ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلایا۔ جے آئی ٹی کے پاس ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود۔ ثبت اللہ ورکی محمد ارشد، عطاء الرحمان زرمشوانی، کومل افریدی، موسیٰ شاہ اور عملی کو نوٹس جاری۔ بین الاقوامی برادری اور عالمی اداروں کے پاکستان پر بڑھتے اعتماد اور مستحکم معیشت کے ثمرات، بازاری حصہ تاریخی کی بلند ترین سطح پر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,13,612 پر پہنچ گیا۔ معاشی چیلنجز پر قابو پا لیا گیا۔ اسلامی مالیاتی نظام پر منتقلی کے سفر میں سب سے مل کر چلنا ہے۔ اسلامک کیپٹل کانفرنس کا انعقاد، حکومتی مالی نظام کو شرعی اصولوں پر منتقل کرنے کے عزم کا عکاس۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلامک کیپٹل مارکیٹ کونسل سے زوم پر خطاب۔ کانفرنس کے انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد۔ ملک کی ترقی کے لیے ڈیجیٹل معیشت ناگزیر، مسائل کے حل اور شفافیت کے لیے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ شفافیت، بہتر طرز حکمرانی اور معاشی ترقی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ ڈیجیٹل انقلاب پر برپا ہو چکا، اس میں ترقی کا ایندھن بھی ڈیٹا ہے۔ ڈیٹا کے اسٹریٹجک ترقی کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت، سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کے درمیان رابطہ بڑھانا ہوگا۔ گوادر پورٹ کی علاقائی تجارت اقتصادی حق کے طور پر ترقی دینا میرا ویژن تھا۔ صدر آصف علی زرداری۔ صدر مملکت سے کراچی میں چین کے کاروباری وفد کی ملاقات۔ وفد کا میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے $1 ارب، زراعت، لائیو سٹاک، توانائی، ٹرانسپورٹ اور مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کی دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے آج منایا جا رہا ہے۔ ہر شہری کے لیے صحت کی سہولیات تک مساوی رسائی حکومت کا اخلاقی فرض۔ ہم نے صحت صورت پروگرام جیسے اقدامات متعارف کروائے۔ دور دراز علاقوں تک زندگی بچانے والی اور ضروری ادویات کو رسائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان 2030 تک پائیدار ترقی کے اہداف میں واضح کردہ صحت سے متعلق اہداف کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ الیکٹرک وہیکلز پالیسی کا چوتھا اجلاس، موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر 40 چارجنگ اسٹیشنز کی تعمیرات کی پیش رفت کا جائزہ۔ سی ڈی اے کو تمام پیٹرولنگ پمپس پر چارجنگ اسٹیشن نصب کرنے کی ہدایت۔ فیڈرل بورڈ کے 120 بہترین طلباء کو مفت الیکٹرک بائکس دینے کا فیصلہ۔ 29,000 الیکٹرک بائکس اور 1900 الیکٹرک رکشے رعایتی قرض پر فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا اجلاس سے خطاب۔ پہلے نیشنل یوتھ پالیسی کی تشکیل کا باقاعدہ آغاز، تمام سٹیک ہولڈرز پر مبنی اسٹار فورس تشکیل۔ اس پالیسی سازی میں نوجوانوں کا کردار اہم ہوگا۔ نوجوانوں کا درست مواقع مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کا یوتھ پالیسی کی ٹاسک فورس میں اظہار خیال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شنگھائی ایکسپیریمنٹل اسکول اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کا دورہ، اسکول کے مختلف شعبوں کا مشاہدہ۔ مریم نواز نے مصنوعی ذہانت کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈائریکٹر بیورو آف ایجوکیشن سے بھی ملاقات۔ مریم نواز کی چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے صدر یوہان می سے بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کو چین کے تعلیمی نظام پر موسمیاتی تبدیلی سے زبردست ہونے کی قانونی ذمہ داری۔ عالمی عدالتوں انصاف میں سماعت۔ پاکستان نے اپنی آبادی اور معیشت پر موسمیاتی تبدیلی کے سنگین اثرات کا خاکہ پیش کر دیا۔ 2022 کے سیلاب سے متاثرہ پاکستان میں 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ پیرس معاہدہ ماحولیاتی ذمہ داریوں پر توجہ مرکوز کرنے کا بنیادی فریم ورک۔ اٹارنی جنرل مسعود عوان کا عالمی عدالت انصاف سے خطاب۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی اسپیکر چیمبر پارلیمنٹ ہاؤس آمر، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ آذربائیجان، قزاقستان، ازبکستان اور جمہوریہ کرغزستان کے سفیروں نے بھی سردار ایاز صادق سے ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار خیال۔ بشرا بی بی کے فیصلوں کے باعث پی ٹی آئی میں تقسیم۔ بشرا بی بی صحافیوں کے ساتھ سوالوں پر ایک لفظ بھی نہ بول سکی اور میڈیا کو بتائیے کہ ڈی چوک سے بھاگنے کا پلان ان کا تھا یا گنڈا پور جیسے ہی ریاست ریٹ قائم کرتی ہے انقلاب بھاگ جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری۔
پاکستان کو شام اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر تشویش، شام کی سلامتی اور خود مختاری حمایت کا عزم کا ارادہ، عالمی برادری اسرائیل کو جنگی جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے، مقبوضہ کشمیر کے عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ ساتھ میں پاکستان تاجکستان مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں توانائی اور ساتھ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی نیوز کانفرنس۔ شام کے خلاف اسرائیلی جارحیت مسلسل چوتھے روز مختلف علاقوں پر بمباری، فوجی اور ڈور ٹھکانوں پر فضائی حملے، اسلحہ کا ذخیرہ تباہ کر دہائیوں سے جیلوں اور حکومت خانوں میں قید ہزاروں افراد کے اپنے گھروں کو واپسی۔ لوگ جنگ سے تھک چکے، ہم دوبارہ ایک اور لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ وزیر اعظم محمد البشر دیار غیر میں مقیم وطن واپس آ کر ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے کی بھی اپیل۔ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی بربریت جاری، غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے حملوں میں 18 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ جنوبی غزہ امدادی قافلے پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں 12 سیکیورٹی گارڈ جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے، بیشتر کی حالت تشویشناک۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی تقریب حلف برداری میں چینی صدر شی جن پنگ کو شرکت کی دعوت۔ واشنگٹن میں چینی سے سفارتخانے سے دعوت کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ عالمی میڈیا سفارتکاروں نے چینی صدر کی متوقع شرکت کو چین اور امریکہ تعلقات اور عالمی معیشت کے لیے مثبت پیش رفت قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے زیر صدارتی اجلاس ترقیاتی پروگرام پر پیش رفت سے متعلق امور کا جائزہ، میر سرفراز بگٹی کی ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت تک مکمل کرنے کی ہدایت، تعلیم اور صحت سے متعلق منصوبوں پر تاخیر ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کم ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے والے محکموں کی کارکردگی پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کے متعدد عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سے سلیم آزادی سے ملاقات، ویزا مسائل، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، تجارت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر کا پاکستان کو متعدد عرب امارات سے ویزا مسائل حل کرنے پر زور، سفیر کا معاملے کو حل کرنے کی یقین دہانی۔ گلگت بلتستان میں موسمی سرما کی پہلی برف باری، سکردو میں پارہ نقطہ انجماد سے گر گیا، سردی کی شدت میں اضافہ، لوگ گھروں میں محسوس۔ اسلام آباد سکردو میں کی پروازیں منسوخ، گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز دوسرا میچ کل سنچورین میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-0 کی برتری، پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے 11 رن سے کامیابی سمیٹی۔